تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت، طاقت اور قوت اسی رب کائنات کے لیے جس نے ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ میں آج آپ سے اپنے دل کی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میری عمر گزر گئی جماعت المسلمین، ساری عمر میں نے گزار دی اس میں آپ سے اب اپنے دل کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جماعت المسلمین کی چومگی لڑائی ہے، اس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی کسی اور پر نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ کی جتنی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کسی اور جماعت پر نہیں۔ لوگوں کی نمازوں کی اصلاح کرنا، روزے کی دعائیں سکھانا، وضو کے طریقے بتانا، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں امت میں بکھری ہوئی ہیں، اس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ ایک طرف شرک کا بازار گرم ہے جس کو اسلام سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، جو شرک کو برا کہتے ہیں وہ خود بھی شرک کو نہیں سمجھتے، یہ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے۔ جو لوگ بدعتوں کے خلاف دن رات تقریریں کرتے، دعائیں کرتے، احتجاج کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی بدعت سمجھانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ انسانوں کے دل میں جو کرب، درد اور جو احساس موجود ہے اس کے اندر، وہ ایک دوسرے سے کہتا، ایک دوسرے گفتگو کرتا اور بیان کرتا، راستے میں سفر میں جاتا اور آتا، اپنی محفلوں میں بیٹھتا اور قبرستان میں جاتا اور یہ کہتا وہ نظر آتا ہے، ہم کیا کریں یار، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے، چاروں طرف عجیب بات پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے کہ امت کو آپ ایک کریں، مگر اس ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس سے عہدہ برا ہونا، اس کا واحد حل ایک تبلیغ ہے، مگر ہم تبلیغ کے راستے کو بالکل بھول بیٹھے۔ آپ یقین کریں، ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، اور دعوے میں بھی یہاں تک ہے کہ ہم داڑیاں اپنی سفید رکھنے کے لیے تیار نہیں، ٹکنے ڈھانکنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارا عالم ہے اور یہ ہونا چاہیے، یہ رہے۔ مگر کیا ہم اللہ کے راستے میں ویسے ہی تبلیغ کرتے ہیں کہ جیسے اب ہم پر ذمہ داری ہے؟ آپ مہینے میں جتنے کے ٹماٹر، آلو، گوشت، مچھلی خریدتے ہیں، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ اتنا ہم اللہ پہ خرچ کر دیتے؟ کیا ہم تبلیغ پہ خرچ کر دیتے؟ جتنے کہ ہم گیس کے، بجلی کے بل دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اللہ پہ اتنا خرچ کر دیتے؟ یا بس ہم یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری زندگی اور موت سب اللہ کے حوالے؟ کدھر اللہ کے حوالے؟ اللہ سے تو ہم نے راستہ جوڑا ہی نہیں، اللہ کا نام ہم لیتے رہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پہ ہم نہیں ڈٹے۔ ہمارے اوپر یہ چاروں طرف کی ذمہ داری آن پڑی ہے، وہ بھی اس طرح نہیں کہ تشدد ہو، فتوے لگائے جائیں، لوگوں کو کافر بنایا جائے، بدعتی بنایا جائے، نہیں۔ ادعو الی ربک بالحکمت والموعظہ، اس کو حکمت اور دانائی کے ساتھ لے کے چلنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تبلیغ اگر جس قوم میں سے ختم ہو جائے، وہ قوم زندہ تو ضرور ہوتی ہے مگر مردہ ہوتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا آوازہ بلند ہوتا تھا، جب یہ نعرہ لگتا تھا، یہ مشرکین مکہ کو کوئی مشکل کام نہیں تھا لا الہ الا اللہ کہہ دینا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف لا الہ نہیں کہا جائے گا یہ انقلاب ہے، یہ تو تل پٹ کر کے رکھ دے گا ہمارے عقیدوں کو، ہمارے آباء و اجداد کے راستوں کو، اور یہ اٹھا پٹک کے پھینک دے گا ہماری جو بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، یہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے، یہ اٹھا کے پٹک دے گا۔ لہذا صرف کلمہ ہی کہنا ہوتا تو ان پہ کوئی بارے گرا نہ تھا، ان کے دانا بینا اہل علم، ان کے جاننے والے لوگ اس بات کو سمجھتے اور سوچتے تھے کہ نہیں، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کو ساتھی مل گئے، وہ ملے، اور اللہ نے وہ دلوائے۔ دیکھیں سارے انبیاء رسول جتنے آئے، ان سب پہ اللہ کی وحی تھی، ان سب پہ اللہ کی رحمت تھی، وہ سب اللہ کے سائے میں تھے، ان کو آگوں نے نہیں جلنے دیا، چھری نے نہیں ذبح ہونے دیا، بیماریوں نے ان کو کچھ نہیں کیا، سب پر اللہ کا سایہ تھا، مگر کیا اللہ کے دین کو غالب کر سکے؟ وہ دین کو غالب نہیں کر سکے۔ سارے خلوص کے ساتھ، ساری محبت کے ساتھ، ساری تقوی کے ساتھ، سارے کی ساری وہ تبلیغ میں کوئی کسر نہیں رکھی، مگر دین کو غالب نہیں کر سکے۔ دین غالب ہوتا کیسے؟ جب ساتھی ملے، محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ اگر ان کو مل جاتا ہے تو وہ بھی دین کو غالب کر دیتے۔ ان کو رسالت اور نبوت کے ساتھ تو لوگ مل گئے، مگر ان کو وہ ساتھی نہیں مل سکے، وہ دوست نہیں مل سکے،
پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، نبی کا تھوک بھی اگر گر جائے تو منہ پر، آنکھوں پر، چہروں پر مل لیتے ہیں. ایسے ساتھی ان کو نہیں ملے. امام الانبیاء سید کونین آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی مل گئے. والذی ارسل رسولہ بالہدی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق علی دین کل، تبھی تو اتمام حجت ہوا اس کا. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے آ سکتا تھا؟ ہر دور میں ساتھی، ہر دور میں جانثار، ہر دور میں مبلغ، تبلیغ کے کرنے والے، اناؤں کی جنگ لڑنے والے نہیں، اپنی ذات کے اندر بت سجانے والے نہیں کہ تم نے جماعت کا کام نہیں کیا اس لیے نہیں کیا، اس نے پوچھا نہیں، اس نے ٹیلی فون نہیں کیا، اس نے ہاتھ نہیں ملایا، وہ کھڑا نہیں ہوا، جماعت ترقی کر جائے گی؟ جماعت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ جماعت کے امیر اور جماعت المسلمین کے منشور کے ساتھ چمٹ کے نہیں چلو. اور جماعت المسلمین کہتی کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کہتی ہے کہ بھائی ہم وہ بات کہتے ہیں جو اللہ رسول نے کہی، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رسول پر جس کا ایمان نہیں ہوگا، اللہ پر نہیں ہوگا، تو وہ پھرے گا نا. ہم تو اللہ رسول اتنی پیاری دعوت، اتنا اچھا لٹریچر، اتنا اچھا ہمارے پاس لکھا ہوا مواد، دنیا کے دانتوں میں انگلیاں دبا گئی. غلطیاں نکالنے جاتے ہیں تو پوری کتابوں میں تو 3 یا 4 غلطی نکال کے انڈر لائن کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو بھائی 3-4 غلطی تمہیں سمجھ میں آئی، 5 سمجھ میں آئی، 10 سمجھ میں آئی، مان لی، باقی تو کتاب درست تھی نا، تم نے انڈر لائن نہیں کی، تم اس پر عمل کر دیتے. ابھی میں محمود آباد گیا تھا، قاری عثمان صاحب دیوبندی صاحب کا بہت بڑا مدرسہ تھا. اس کے اندر جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اتحاد امت کے لیے امت کو جمع کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو میں نے خط لکھا ہے، اس کی ایک کاپی ایک آپ کو بھی دے دیتے ہیں. میں نے وہ جب کاپی پڑھی، میں نے ان سے کہا کہ حضرت جس چیز پر آپ مجبور ہوئے ہیں، اس چیز کو جو آپ نے ٹائٹل بنایا ہے، جو آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے، جو بات اس میں آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے سر ورق ہے، جو آپ کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، جو آپ کے اس آیت کے بعد منشور چلتا ہے، وہ سماکم المسلمین، اس کا ٹائٹل پہ لکھا ہوا کہ یہ وہ آیت ہے جس کے تحت امت مسلمہ ابھی لکھا ہے. میں آپ کو کاپیاں دوں گا، اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل پہ یہ لکھا. ہم نے کہا حضرت یہ بات تم سالوں سال سے کہی، اب آپ کو یہ بات اب سمجھ میں آئی ہے. میں نے کہا امت کے جب مسائل الگ ہوں گے، عقائد الگ ہوں گے، امت کے ایک ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ ان کے مسائل بھی جب ایک ہوں، ان کے عقائد بھی جب ایک ہوں. اور انہوں نے وہ خط لکھا ہے 3 صفحے کا بڑا لمبا چوڑا کہ اس آیت کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے. یہ بات تو ہمارے عرصے دراز سے کہہ رہے ہیں. اب غیر مانتے ہیں. جب ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا نام آگے آتا ہے. جب بھی ختم نبوت تو ذکر آتی ہے، جب بھی کوئی چوٹ پڑتی ہے، ختم نبوت پہ کوئی بھی اٹھتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کو حنفی، شافعی، بریلوی، دیوبندی بناؤ. نہیں، وہ صاف کہتے ہیں ان کو غیر مسلم لکھو اور ہم کو مسلم لکھو. ہم تو اس نام کو لے کے چل رہے ہیں. ہم نے تو ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، ہم نے تو توحید کی حفاظت کی ہے، ہم نے سنتوں کی حفاظت کی ہے، ہم نے بدعتوں کی مخالفت کی ہے. تو ہمارے پاس اتنا اچھا پروگرام، اتنے اچھے ہم لوگ، اتنی اچھی ہمارے پاس دعوت، اس کے باوجود ہمارے اندر تبلیغ کی موجودگی نہیں. اس کی وجہ 3 ہے. ایک تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے ایک حد تک خرچ کرتے ہیں. مثالیں صحابہ کی دیتے ہیں، تابعین تبع تابعین کی دیتے ہیں. جماعت پیسے کے لیے آگے پیچھے بھاگتی رہتی ہے. نمبر 2 وہ انفرادی، وہ انسانوں کی قوت، وہ طاقت جس کے اندر کسی قسم کے انا کی جنگ نہ ہو، اپنی ذات کی جنگ نہ ہو، اپنی کسی بھی موجودگی کا اس کو احساس نہ ہو، وہ جماعت کے لوگ موجود. نمبر 3 وہ لوگ کہ جو اس کو لے کر کے گلی گلی کریا کریا پھیل جائیں. وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں تبلیغی جماعت جگہ جگہ پھرتی ہے نا، گلی گلی جاتی ہے. بے ضرر جماعت، نہ اس کو کسی کو ضرر ہے، نہ کسی کو ضرر پہنچاتی ہے. مگر کیا وہ غالب آ جائے گی؟ کبھی بھی غالب نہیں آئے گی. میں آج سے کئی سال پہلے جب رائے گیا تو میں ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. تو ان کے جو علماء مجھے لے گئے تھے تو انہوں نے آخر مجھ سے پوچھا برکت اللہ صاحب آپ نے کیا دیکھا ہمارے اندر؟ ہم نے کہا یا تو یہ سمجھا کہ تمہاری عبادتیں جو ہیں یہ برباد ہے، یا پھر اللہ ظالم ہے، جو فیصلہ تم کر دو. انہوں نے کہا نہیں اللہ ظالم نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں جتنی آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے اس ملک کے اندر، اتنا بڑا ہجوم، اتنا بڑا اتحام، سروں کی فصلیں
اور صافے کے صافے مسواک کے ڈھیر، تہجد میں رونا، صبح کی نمازوں میں اٹھنا، قرآنوں کے ورد، یہ سارے کچھ آپ کے پاس موجود ہیں جو آج سے 15 سال پہلے بم دھماکہ نہیں تھا، ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی، بھٹا خوری نہیں تھی۔ جیسے جیسے آپ کی تعداد بڑھ گئی ایسے ملک پہ عذاب بڑھتا چلا گیا۔ ابھی بھی یہ جماعت المسلمین کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ جماعت المسلمین اللہ رسول کا نام لیتی ہے اور حقیقتاً یہی لیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں لیتا، تو اس جماعت المسلمین کے لوگوں کو پھیل جانا ہوگا۔ کھڑے ہو جائیں۔ جب اللہ کی آخری بات آپ سے کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض نہیں ہوا تھا نا، شراب کی ہوا زنا پہ پابندی نہیں لگی تھی، کوئی پابندی نہیں۔ تم شراب بھی پیو، جوا بھی کھیلو، سفید کپڑے لگا کے، جھنڈے لگا کے کہ بھئی یہاں بدکاری ہوتی ہے، گھر کی نشاندہی بھی کر دو، نماز بھی نہیں پڑھو، روزہ بھی نہیں رکھو، حج بھی نہیں کرو، پھرتے رہو۔ مگر اس سارے دوران ایک چیز تبلیغ تو فرض تھی یا نہیں تھی؟ جو سب سے پہلے فرض تھی وہی ہمارے پاس نہ جانے کس حصے میں چلی گئی۔ سب سے آگے تبلیغ کو آپ آج کریں، یہ آپ کی عین ذمہ داری ہے۔ آپ اس کا چراغ جلا دیں، گلی گلی اس کا شور مچا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا، اللہ لائے گا آلون ان کنتم مومنین۔ اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا، اللہ آپ کو حزب اللہ بنائے گا۔ مگر اب کیا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور تبلیغ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، قوت دے، جان سے، مال سے، جسم سے، جہاں بھی تبلیغ ہو، جس کونے میں تبلیغ ہو۔ مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس ملک میں جہاں پیر رکھو پہلے پیسہ، تو آپ سب سے پہلے اس کو مضبوط کریں مالی طور پر، پھر مضبوط کریں آپ اپنے اندر اتحاد کے طور پر۔ آپ دیکھیں دنیا کے چپے چپے پہ پھیل جائیں گے اور آپ جگہ جگہ بڑھتی جا رہی جماعت میں، کم نہیں ہو رہی، دنیا میں ترقی سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اب اس کو پھیلانے کی، اس دعوت کو عام کرنے کی، لوگوں تک اس دعوت کو پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔